لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کی ادائیگی، لاکھوں عازمین کا منا میں قیام۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا ہوگا۔ سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ حجاج خطبہ حج سنیں گے۔ عازمین اذان مغرب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ حجاج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعاون، علاقائی امن و سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری اور مسلم امہ کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شہباز شریف حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سعودی عرب کے مثبت کردار پر اظہار تشکر بھی کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ ایک طرف اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں تو دوسری جانب اقوام عالم کی بڑی طاقتوں کی دیدہ دلیری۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ مستقل جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل کے 10 مستقل ارکان کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں 14 مخالفت میں 1 ووٹ پڑا۔ پاکستان بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں شامل۔ امریکی مندوب ڈورتھی شاہ کا کہنا تھا، امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ اسرائیل کی سیکورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ کی صورتحال سنگین ہے، قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ بات چیت کے لیے اور کتنا وقت درکار ہوگا؟ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے زیادہ برا ہے۔ پاکستان فلسطین کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی مسجد اقصی پر حملے اور اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا، مسجد اقصی کے داخلی راستوں کے خلاف ورزیاں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچا رہی ہیں۔ مسجد کی بے حرمتی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، اسرائیلی اقدامات غیر مستحکم ماحول میں مزید بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں۔ بے گناہ فلسطینیوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اور بامانی اقدام کرے۔ امریکہ کو مزید محفوظ بنانے کا مشن۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ممالک کے شہریوں پر امریکہ آنے پر پابندی لگا دی۔ بل پر دستخط کر دیے۔ افغانستان، ایران، گنی، ایریٹریا، ہیٹی، لیبیا، سوڈان، یمن، صومالیہ، میانمار، چاڈ، کانگو کے لوگ امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ 7 ممالک کو جزوی پابندی کا سامنا، برونڈی، کیوبا، لاؤس، سرالیون، ترکمانستان، وینزویلا، ٹوگو شامل۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں 7 اسلامی ممالک پر پابندی لگائی تھی۔ شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا پیمبر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کے معترف امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا، پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ بھارت نے واویلا مچایا لیکن ثبوت نہیں دیے۔ ہماری تحقیقات کی سنجیدہ پیشکش کا جواب بھارت نے جارحیت کی شکل میں دیا۔ بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں بھارت کے 6 لڑاکا طیارے گرائے۔ پاکستان ہمیشہ امن، استحکام، خوشحالی کا دائی رہا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ ہماری حکومت کی توجہ معیشت کو مضبوط بنانے پر ہے۔ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہماری جدوجہد امن کے قیام کے لیے ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، ہماری جدوجہد ملک کے لیے ہے جس میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ بلاول کی قیادت میں پارلیمانی وفد کا دورہ واشنگٹن۔ پاکستانی وفد کی معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS آمد۔ پاک بھارت کشیدگی اور پائیدار امن کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین اور ممبران سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقات کر کے بھارتی اشتعال انگیزی اور پاکستان کی دفاعی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔
بھارت تسلیم نہیں کرتا، لیکن جنگ بندی امریکی ثالثی میں ہوئی لڑائی میں پاکستان کو کوئی بیرونی مدد حاصل نہیں تھی، ساری کارروائی اپنے وسائل سے کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا پاکستان نے انڈیا کے 3 رافیل سمیت 6 طیارے مار گرائے، تمام شواہد موجود ہیں جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو دکھا دیے ہیں۔ بھارت کو متعدد بار مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کی دعوت دی۔ امریکی صدر نے کہا مذاکرات ہوں گے تو ہم مذاکرات کے آغاز کے منتظر ہیں۔ عالمی سفارتکاری کے میدان میں بھارت کی ایک اور شکست، پاکستان اقوام متحدہ کی سب سے طاقتور انسداد دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر بن گیا۔ طالبان پر پابندیوں کی کمیٹی کی چیئرمین شپ پاکستان کو سونپ دی گئی۔ کمیٹی افغانستان میں امن و استحکام اور بین الاقوامی مفاہمت کے لیے فیصلے کرے گی۔ کمیٹی 15 رکنی سلامتی کونسل نے تشکیل دی ہے۔ پاکستان کا انتخاب عالمی برادری کے بڑھتے اعتماد کا مظہر ہے۔ اقوام عالم نے بھارتی جھوٹا بیانیہ دفن کر دیا۔ چین کا پاک افغان سفارتی تعلقات کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق مئی میں چین، افغانستان اور پاکستان میں غیر رسمی وزراء خارجہ ملاقات کے نتائج کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ اہم اور مثبت قدم ہے۔ پیش رفت، اعتماد اور تعاون کو فروغ دینے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کو تقویت دے گی۔ چین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کا ترمیمی مسودہ قانون بلوچستان اسمبلی سے منظور۔ مسودہ قانون رکن اسمبلی صادق سنجرانی نے پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں قانون کا مقصد بھٹکے نوجوانوں کو ریاست کے ساتھ واپس جوڑنا ہے۔ لاپتہ اور بھٹکے افراد کو حراستی اور بحالی مراکز میں رکھا جائے گا۔ ان کے دل و دماغ سے ریاست مخالف بیانیہ ختم کیا جائے گا۔ انہیں محکمہ داخلہ، پولیس اور عدالتی پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ ہم مسنگ پرسنز اور ریاست کے خلاف بیانیہ جیسے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس، 6 نکاتی ایجنڈے کی اتفاق رائے سے منظوری۔ 4224 ارب کا قومی ترقیاتی بجٹ منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کو بتایا گیا رواں مالی سال 3483 بلین سالانہ قومی ترقیاتی پروگرام پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے 1000 ارب وفاق اور بقیہ 4 صوبوں کا حصہ ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے 4.2% شرح نمو کی منظوری۔ اعلامی کے مطابق جولائی 2024 تا اپریل 2025 ترسیلات زر میں 30.9% اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پہلی مرتبہ مثبت رہا۔ اجلاس میں میکرو اکنامک فریم ورک اور اہداف کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈا پور کا صوبے کو حقوق ملنے کا اعتراف۔ قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا NFC پر صوبے کو حقوق مل رہے ہیں، اس کا وفاق کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگست میں NFC ایوارڈ کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ ہوا۔ ہم نے 50 ارب کا قرضہ اتار دیا۔ قرض اتارنے کے لیے بنائی فنڈ میں 1.5 ارب روپے موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کی مالی حالت دیگر صوبوں سے بہتر ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ امریکہ ڈیجیٹل اثاثوں پر پاکستان سے تعاون بڑھانے پر متفق۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب کا دورہ وائٹ ہاؤس۔ صدر ٹرمپ کی کونسل برائے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ سے ملاقات۔ کرپٹو کرنسی، بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے مستقل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلال بن ثاقب نے کہا کرپٹو کرنسی کے لیے مضبوط ریگولیٹری فریم ورک اور جامع پالیسی تیار کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل معیشت کو ڈیجیٹلائز کر کے پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ رابرٹ نے کہا کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے شعبے میں پاکستان سے تعاون کے امکانات خوش آئند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط، نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری پر مشاورت کے لیے ودعو کر لیا۔ لکھا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو چکی۔ آرٹیکل 218 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے لیے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کرنی ہے، اس لیے مشاورت چاہتا ہوں۔
नाअहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पूरा पंजाब एक जैसा, वज़ीर आला मरीम नवाज का अहम फैसला। मखसूस अजला के बजाय पूरे पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट को 500 के बजाय 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टास्क सौंप दिया। पहले सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी के लिए बसें खरीदी जानी थी। अब सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलनगर, अटक, साहिवाल, डेरा गाजी खान समेत दीगर अजला में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बस डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। कराची की मलीर जेल से फरार 114 कैदी गिरफ्तार। 102 मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए 10 पुलिस टीमें सरगर्म। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, हुकूमती पॉलिसी के तहत जो कैदी रज़ाकाराना गिरफ्तारी देगा उस पर सख्ती नहीं की जाएगी। जेल के इतराफ और अंदर मजीद एहलकार तैनात कर दिए। सूबाई वजीर जेल खाना जात अली हसन सरदारी का मलीर जेल में तैनात हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी को गिरफ्तार करने का हुक्म। राशिद चिंगारी मुअत्तल अफसरान की आशीर्वाद से जेल का सारा निजाम चलाता था।